بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب سمندر گہرے رازوں اور جادوئی مخلوقات سے بھرا پڑا تھا۔ بحرین ہند کے ایک خاموش اور نیلے حصے میں جہاں سورج کی کرنیں بمشکل پہنچ پاتی تھیں، ایک حسین جل پری رہتی تھی۔ للی نہ صرف اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھی بلکہ اس کی آواز بھی بہت سریلی تھی۔ جب وہ گاتی تھی تو سمندر کی لہریں تھم جاتی تھیں، مچھلیاں رقص کرنے لگتی تھیں اور سمندری پودے جھوم اٹھتے تھے۔ اس کے لمبے کالے بال لہراتے تھے اور اس کی دم اندھیرے میں جگمگاتی تھی۔ للی کا دل بہت نرم تھا، وہ سب سے محبت کرتی تھی اور سمندر کی مخلوق اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ للی کے قبیلے میں ایک پرانی روایت تھی کہ ہر جل پری کو اپنی 16ویں سالگرہ پر سمندر کی سطح پر جا کر انسانی دنیا کا ایک نظارہ کرنا ہوتا تھا۔ یہ دن ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ ہوتا تھا، جہاں انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ وہ اپنی جل پری کی زندگی گزاریں گی یا انسانی دنیا کی تلاش کریں گی۔ للی اپنی سالگرہ کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، اس کے دل میں انسانی دنیا کے بارے میں بہت تجسس تھا۔ اس نے اپنے بزرگوں سے انسانوں کی کہانیاں سنی تھیں، ان کے شہروں، ان کے ہنسی مذاق اور ان کے دلوں کی۔ آخرکار للی کی 16ویں سالگرہ کا دن آ گیا۔ چاند کی دودھیا روشنی سمندر کی گہرائیوں تک پہنچ رہی تھی اور ستارے پانی پر جھلملا رہے تھے۔ للی نے اپنے قبیلے سے الوداع کہا اور اپنی سنہری دم کو لہراتے ہوئے پانی کی سطح کی طرف تیرنے لگی۔ جو ہی وہ سطح پر پہنچی اس نے ایک دلکش منظر دیکھا۔ ایک بڑا جہاز لنگر انداز تھا اور اس پر خوبصورت روشنیاں تھیں۔ جہاز پر جشن کا سما تھا، موسیقی بج رہی تھی اور لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ للی کو وہ سب دیکھ کر حیرت ہوئی۔ وہ ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر سب کو دیکھنے لگی۔ اسی لمحے اس کی نظر ایک خوبصورت نوجوان پر پڑی۔ وہ ایک شہزادہ تھا جس کا نام آرین تھا۔ آرین لمبے قد کا، خوبصورت چہرے والا اور آنکھوں میں چمک رکھنے والا تھا۔ للی نے کبھی اتنی خوبصورت ہستی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتی رہ گئی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ شہزادہ آرین اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک پرکشش مسکراہٹ تھی۔ للی کا دل اس کے لیے دھڑکنے لگا، اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا احساس تھا۔ اچانک موسم خراب ہو گیا، آسمان میں کالے بادل چھا گئے اور تیز آندھی چلنے لگی۔ سمندر میں طوفان آ گیا اور لہریں خوفناک ہو گئیں۔ جہاز بری طرح ڈولنے لگا۔ للی ڈر گئی لیکن اس کی نظر شہزادے پر تھی جو طوفان میں پھنس گیا تھا۔ ایک بڑی لہر نے جہاز کو ٹکر ماری اور شہزادہ سمندر میں گر گیا۔ للی نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور اپنی پوری رفتار سے شہزادے کی طرف تیرنے لگی۔ اس نے اسے ڈوبنے سے بچایا اور اسے ایک قریبی جزیرے کے کنارے تک لے آئی۔ للی نے شہزادے کو ریت پر لٹایا اور اسے سانس لینے میں مدد کی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسی لمحے اسے انسانوں کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اسے یاد آیا کہ اگر انسانوں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی جل پری کی شناخت ظاہر ہو جائے گی۔ دل میں درد لیے اس نے ایک آخری بار شہزادے کے چہرے کو دیکھا اور سمندر کی گہرائیوں میں غائب ہو گئی۔ شہزادہ آرین جب ہوش میں آیا تو اس نے ایک لمحے کے لیے ایک خوبصورت شکل دیکھی تھی جو ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ کس نے اسے بچایا تھا۔ اس نے اس حسین مخلوق کو دل ہی دل میں ڈھونڈنے کی قسم کھائی۔ للی واپس اپنے سمندری گھر آ گئی لیکن اس کا دل شہزادے آرین کے پاس تھا۔ اسے اب جل پری کی زندگی بیکار لگ رہی تھی۔ وہ ہر وقت آرین کے بارے میں سوچتی رہتی۔ اس کی سہیلیوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ انسانوں اور جل پریوں کی دنیا الگ ہے، لیکن للی ان کی باتوں کو نہیں سنتی تھی۔ وہ اب انسانی دنیا کا حصہ بننا چاہتی تھی تاکہ وہ آرین کے قریب رہ سکے۔ للی نے اپنی دادی سے بات کی جو سب سے زیادہ سمجھدار اور عمر رسیدہ جل پری تھیں۔ دادی نے للی کو سمجھایا کہ انسانی دنیا میں جانے کی ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ایک جادوگرنی ہے جو اس کی مدد کر سکتی ہے لیکن اس کی شرطیں بہت خطرناک ہیں۔ للی نے تمام خطرات کو نظر انداز کر دیا اور انسانی شکل حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ دادی کے بتانے پر للی ایک پراسرار غار میں گئی جہاں ایک بوڑھی اور طاقتور جادوگرنی رہتی تھی۔ جادوگرنی نے للی کی خواہش سنی اور اسے بتایا کہ وہ اسے انسانی ٹانگیں دے سکتی ہے لیکن بدلے میں اسے اپنی سریلی آواز قربان کرنی پڑے گی۔ مزید یہ کہ اگر شہزادے نے اسے سچا پیار نہ دیا اور اس سے شادی نہ کی تو وہ ہمیشہ کے لیے سمندری جھاگ بن کر ختم ہو جائے گی۔ للی کو یہ سب شرطیں منظور تھیں کیونکہ وہ آرین کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔
اس نے اپنی آواز جادوگرنی کو دے دی اور درد کے ساتھ اس کی خوبصورت دم دو انسانی ٹانگوں میں بدل گئی۔ للی اب ایک عام لڑکی بن چکی تھی۔ اس نے اپنی سہیلیوں اور اپنی جل پری کی زندگی کو پیچھے چھوڑ دیا اور انسانی دنیا کی طرف چل پڑی۔ وہ شہزادے کے محل کے قریب ایک گاؤں میں رہنے لگی۔ اس کے پاس کوئی آواز نہیں تھی، لیکن اس کی خوبصورتی اور اس کی خاموش مسکراہٹ سب کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ شہزادہ آرین اب بھی اپنی اس بچانے والی ہستی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک دن اس کی نظر للی پر پڑی۔ اسے للی میں اپنی بچانے والی لڑکی کی جھلک نظر آئی۔ وہ اس کی طرف کھنچا چلا آیا۔ آرین نے للی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن للی بول نہیں سکتی تھی۔ پھر بھی ان دونوں کے درمیان ایک گہرا رشتہ بننے لگا۔ آرین للی کی خاموشی میں سکون محسوس کرتا تھا اور للی اس کی باتوں کو دل سے سنتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ آرین کو للی سے محبت ہو گئی، لیکن اس کے دل میں اب بھی اس پراسرار لڑکی کی یاد تھی جس نے اسے سمندر سے بچایا تھا۔ ایک دن شہزادے کے محل میں ایک بڑی تقریب منعقد ہوئی۔ آرین کو ایک پڑوسی ریاست کی شہزادی سے شادی کرنی تھی جس کا رشتہ اس کے والدین نے طے کیا تھا۔ للی یہ سن کر اداس ہو گئی، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے یاد تھا کہ اگر شہزادے نے اس سے شادی نہ کی تو وہ سمندری جھاگ بن جائے گی۔ اس کے پاس واپس سمندر میں جانے کا راستہ بھی نہیں تھا۔ جس دن شادی ہونی تھی للی ساحل سمندر پر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کی پرانی جل پری کی سہیلیاں اور دادی سمندر کی گہرائیوں سے اس کو دیکھنے آئی تھیں۔ دادی نے اسے بتایا کہ اگر وہ شہزادے کو مار ڈالے گی تو وہ ایک بار پھر جل پری بن سکتی ہے، لیکن للی نے یہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ آرین سے بہت محبت کرتی تھی اور اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ اسی لمحے شہزادہ آرین وہاں پہنچا۔ اس نے للی کو دیکھ لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ للی ہی وہ لڑکی تھی جس نے اسے بچایا تھا۔ آرین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس شہزادی سے شادی نہیں کرے گا، بلکہ اس لڑکی سے شادی کرے گا جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ آرین نے للی کو اپنی باہوں میں لیا اور اسے بتایا کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے۔ للی کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ جادوگرنی کی شرط پوری ہو گئی تھی، آرین نے اسے سچا پیار دیا تھا۔ للی کی آواز واپس آ گئی اور اس نے شہزادے کو اپنی کہانی سنائی۔ آرین یہ سب سن کر حیران رہ گیا، لیکن اس کی محبت اور بڑھ گئی۔ للی اور آرین نے شادی کر لی اور ہمیشہ خوشی خوشی رہنے لگے۔ للی نے اپنی جل پری کی زندگی کو بھی یاد رکھا اور کبھی کبھار وہ ساحل سمندر پر آ کر اپنی پرانی سہیلیوں سے ملتی اور ان کے ساتھ گیت گاتی تھی۔ انسانی دنیا اور سمندر کی دنیا دونوں نے ایک ساتھ خوشی کا سما باندھا۔